بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ عشر یعنی 10واں حصہ پھلوں میں، زراعت کی چیزوں میں اور حبوب اور دانوں میں کس طرح سے نکالنا چاہیے، تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ مختلف ہوتی ہے پھلوں میں اور زراعت کی جو بھی چیزیں پیداوار ہوتی ہے اس میں اگر آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے اگر ہم پیداوار کرتے ہیں یا نہر کا پانی ہے، فری کا پانی ہے، بلا کسی تکلیف کے، بلا کسی پیسے خرچ کیے کہ، تو پانی چاہے وہ بارش کا ہو چاہے وہ نہر کا پانی ہو تو اس میں 10واں حصہ دینا ہے۔ اگر پانی خرید کر یا ٹیوب ویل کے ذریعے یا محنت سے خرچ آتا ہے اس میں، تو ایسی صورت میں نصف العشر یعنی 5واں حصہ دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو پانی بغیر محنت کے دے کر ہم اناج اگاتے ہیں اس میں 10واں حصہ، اور محنت سے پیسے خرچ کر کے جو پانی دیا جاتا ہے اس میں 5واں حصہ۔ جی، دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو پھل ہیں اور اسی طرح سے اس میں جو بھی اناج ہوتا ہے جب وہ نصاب کو پہنچے تو اس میں زکوٰۃ ہے، اگر نصاب کو نہ پہنچے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 5 اوسق ہیں۔ 5 اوسق کہتے ہیں، ایک وسق جو ہے وہ 60 صاع کا ہوتا ہے، اور ایک صاع 4 پسوں بڑے بڑے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاع ہوتا ہے وہ ایک انسان کے 4 پسوں کے برابر ایک صاع مانا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کسی بھی دانے میں، کسی بھی کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ 5 اوسق کو نہ پہنچ جائے، یعنی 5 وسق جب ہوگا تو اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی۔ 5 وسق کب ہوتے ہیں؟ جبکہ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، اور 60 کو جب آپ 5 سے ضرب دیں گے تو 60 کو 5 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ تو آپ ضرب دے کے دیکھ لیجئے، 60 اوساق اور اس کو 60 صاع ہیں، اور اس کو ضرب دیجئے 5 سے، تو آپ کے بنیں گے جی 60 × 5 300 صاع 300 صاع تقریباً، یعنی اگر اس کو ہم 2.5 کلو صاع کے حساب سے کریں گے تو یہ ہوگا آپ کا 750 کلو 750 کلو اناج اگر آپ کا پیدا ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمین سے جو اناج نکلتا ہے وہ چاہے وہ زراعت کے ذریعے ہو یا پھلوں کے ذریعے ہو، تو جو صاحب کھیت ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اپنے اناج اگانے کے بعد میں جب وہ نصاب کو پہنچے تو اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر وہ نصاب کو نہ پہنچے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جی۔ اور راجح یہی ہے کہ اگر 750 کلو اناج اگر ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ پانی بغیر محنت کے اگر دیا گیا ہے تو اس میں عشر ہے، اور محنت اور پیسے خرچ کر کے پانی دیا گیا ہے جیسے ٹیوب ویل ہے یا بورنگ کا ہے تو اس میں نصف العشر ہے، تو اس میں زکوٰۃ اس انداز سے نکالنی ضروری ہے۔ اناج کی پیداوار ہونے کے بعد میں اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر پانی کا بغیر محنت کے دیا ہوا ہے تو اس میں عشر 10واں حصہ ہے، اور اگر بغیر محنت کے ساتھ اگر پانی دے کر، پانی سینچ کر کنویں کا یا بورنگ کا یا کہ ٹیوب ویل سے پانی دیا ہے تو اس کو 5واں حصہ نکالیں گے۔ اور یہ اناج
پیدا ہونے کے بعد جب آپ کا محصول آتا ہے تو اس وقت میں نکالنا چاہیے، بیچنے کے بعد نہیں۔ بیچنے کے بعد پیسے نہیں نکالنا ہے، بلکہ اس سلسلے میں علماء کا یہی کہنا ہے، اصحاب امام مالک، امام احمد اور داؤد اور مختلف علماء نے یہ کہا کہ وہ اناج میں سے نکالنا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ آپ اناج بیچ کر اس میں سے قیمت بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ آپ جو حبوب ہیں یعنی دانے والے اناج نے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہے کس میں؟ کھجور ہے، زبیب ہے، جی انجیر ہے، اور اسی طرح سے وہ جو سوکھے ہوئے اناج میں جس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ کا سوال ہے کہ جس میں پھل ہیں، جس میں فریش جو چیزیں آتی ہیں، ترکاری ہے، تو ترکاری آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جی۔ اور ایسے ٹماٹر ہیں، جیسے ککڑی ہے، اور یا بھاجی پتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ جو اناج ہوتا ہے جس کو دانے کی شکل میں ہے، جیسے مونگ ہے، دال ہے، کوئی بھی چاول ہے جی، کھجور ہے، جس کو ذخیرہ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہے جی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ پیداوار جتنی بھی ہو، چاہے نصاب کو پہنچے یا نہ پہنچے، زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے کہ زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسے هو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکل والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده۔ جب آپ فصل کاٹیں تو اس کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، جس میں مختلف قسم کے اناج ہیں، زیتون ہیں جی، رمان ہیں جی، اسی طرح سے نخل ہے یعنی کھجور ہیں، مختلف جو بھی پیداوار ہوتی ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام نے کہا کہ نصاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ وہ 5 وسق کہتے ہیں، جیسا کہ ایک وسق جو ہے وہ 60 صاع کا ہوتا ہے، اس حساب سے تقریباً 750 کلو اناج اگر ہوتا ہے۔ اور یہی اکثر اہل علم کا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، ابو امامہ بن سہل و عمر بن عبدالعزیز و جابر بن زید، حسن و عطا و مکحول و حکم و نقعی و مالک و اہل المدینہ، امام ثوری، امام اوزاعی، ابن ابی لیلہ و شافعی، ابو یوسف، محمد، اور تمام اہل علم کا یہی ہے کہ جس میں نصاب کو پہنچے تو اس میں زکوٰۃ دینی چاہیے، باقی جو نصاب کو نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے جی۔ تو اس طرح سے آپ کا جو سوال تھا انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اناج کے سلسلے میں، اناج کا یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے جی۔